لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین گرامی اور عزیز طلباء، گزشتہ مہینوں میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ساتھ حضور کی معاشرت کیسے تھی اور ان ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں سے 10 کا ذکر ہو چکا اور پھر وہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا بعض ہنگامی موضوعات کی وجہ سے، تو دل میں آیا کہ آج اس سلسلے کی تکمیل کر لی جائے اور جو ایک زوجہ طیبہ رہتی ہیں ان کی سیرت اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت ہے اس کا بھی ذکر مبارک ہو جائے۔ جن ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ذکر میں ایک زوجہ کا ذکر رہا تھا، وہ ہے سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے واحد زوجہ ہیں جو نہ قریشی ہیں اور نہ بنو اسماعیل میں سے عرب میں سے ہیں، بلکہ یہ بنو اسرائیل میں سے یہودیوں کے خاندان سے ہیں۔ دراصل خیبر یہودیوں کا بڑا مرکز تھا اور یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں بھی رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ حضور کے حلیف قبیلے تھے
مسلمانوں کے دشمنوں کا جنگوں میں ساتھ دیا، تو باری باری ان سب کی سرکوبی کی گئی، نکال دیے گئے، کچھ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بنو نذیر قبیلے کے سردار تھے، ان کے والد جن کا نام تھا حیی ابن اخطب، اور غزوہ خیبر یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معرکۃ الاعراء غزوہ تھا، فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ جو بار بار یہودی شرارتیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، معاہدہ توڑ رہے تھے، تو بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 ہجری میں مشرکین مکہ سے فارغ ہو کر ان کو ٹھکانے لگا کر اور پھر ان کے ساتھ معاہدہ کر کے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر کے، آپ نے اس محاذ کی طرف توجہ دی۔ 6 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، کچھ عرصہ معاہدے پر وہ قائم رہے، انہوں نے معاہدہ توڑا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس دشمن یہود کے خلاف فیصلہ کن اقدام کیا۔ خیبر مدینہ سے اچھے خاصے فاصلے پر، 400-500 کلومیٹر کے سفر پر میرا خیبر جانا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے اور صبح کے وقت آپ خیبر پہنچے۔ اذانیں ہو رہی تھی جب آپ کا لشکر خیبر میں پہنچا، اور آپ خیبر پہنچے تو کہہ رہے تھے لقد خربت خیبر، لقد خربت خیبر، خیبر اجڑ گیا، خیبر اجڑ گیا۔ وَإِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، ہم جب کسی قوم کی حویلی میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے کی صبح بری ہوتی ہے۔ اور یہودی اپنے بیلچے لے کر کھیتوں میں نکل رہے تھے جب حضور پہنچے، پھاوڑے، بیلچے، زمین کاشتکاری کے لیے۔ انہوں نے حضور کے لشکر کو دیکھا تو نعرہ لگا دیا، جاء محمد جاء الخمیس، جاء محمد جاء الخمیس، محمد آ گئے، لشکر آ گیا، محمد آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم لشکر آ گئے۔ بہرحال جنگ ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بغیر جنگ کے خیبر فتح ہوا، تو یہ جو اموال تھے یہ اموال فے تھے۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو، اس کے احکام الگ ہیں، اور فے اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے بغیر جنگ کے حاصل ہو، صلح کے ذریعے حاصل ہو، اس کے احکام الگ ہیں۔ اس جنگ میں یہودیوں کے یہ سردار تھے، بنو نذیر کے یہ سردار تھے، حضرت صفیہ کے والد حیی ابن اخطب، وہ قتل ہوئے، اور بھی بہت سے یہودی قتل ہوئے، اور ان کے شوہر، یہ شادی شدہ تھی، دوسرا شوہر تھا، 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی سلمہ کے ساتھ، اور ان کے بعد ان کا دوسرا شوہر تھا جس کا نام تھا کنانہ بن ابی الحقیق، اس کے نکاح میں،
اور یہ کنانہ بن ابی الحقیق نوجوان تھے، یہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی قتل ہو گئے جنگ میں، وہ بھی قتل ہو گئے۔ یہ گرفتار، اور بھی کہتے تھے ان میں یہ گرفتار تھی، بڑے اونچے خاندان، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا خاندان بڑا اونچا ہے۔ یہ اس خاندان میں سے ہیں جن میں 100 نبی گزرے اور 100 بادشاہ ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے لاما بن یعقوب ان کے نانا ہیں اوپر جاتا، اور دادا ان کے حضرت ہارون علیہ السلام۔ اس لیے ایک موقع پر ان کا تو تکرار ہو گیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ انہوں نے حضور کو شکایت لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہے حفصہ اور ہم حضور کی رشتہ دار ہیں، ابن العم ہیں، چچا زاد ہیں، اور تم سے افضل ہیں، میں ان سے کیا کہوں؟ پریشان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ان سے کہہ دو نا کہ تمہارا خاندان کتنا اونچا ہے، تمہارا چچا نبی، تمہارا باپ نبی، تمہارا چچا نبی، تمہارا شوہر نبی، ابو کے ہارون و عمو کے موسیٰ و زوجوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفیہ، تیرا بابا ہارون بن عمران علیہ السلام اور تیرے چچا حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اور تیرے شوہر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا اونچا خاندان ہے، معمولی نسل ہے۔ جس دن حضور علیہ السلام حملہ آور ہوئے اسی دن انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے شوہر کو بتایا۔ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر میری گود میں گر گئے، اور اپنے شوہر کو بتایا تو شوہر نے کہا اچھا تم ملک العرب سے شادی کرنا چاہتی ہو، عرب کے بڑے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ انہیں تو خواب و خیال بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ میرا حضور سے نکاح ہو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج ٹوٹ کر میرے سینے پر گر گیا ہے، سورج ٹوٹ کر میرے سینے پہ گر گیا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو کنانہ بن ابی الحقیق کو یہ خواب بیان کیا تو وہ کہنے لگے لگتا ہے اسی محمد سے تو شادی کرنا چاہتا ہے، جو آج حملہ آور ہوا ہے اسی سے تو شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ گرفتار ہو گئی ہے، اور بھی کہتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جس صحابی کے یہ حصے میں آئی تھی انہیں 7 غلام بادیاں دے کر انہیں خرید لی، ایک کے بدلے 7، تاکہ اس کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ خوبصورت بھی تھی، قیمتی بھی تھی، اونچے خاندان کی بھی تھی۔
बासलीका थी, बांदी हो गई। फिर आपने इन्हें आजाद फरमाया और सफर में ही इनसे आपने निकाह फरमाया। सईदा सफिया रज़ी अल्लाहु अन्हा से सफर में ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया। सद्दुर रोहा पर या सबहा पर पहुंची तो इनकी रुखसती हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा कहते हैं हमें नहीं पता था कि ये बांदी है हुजूर की या बीवी है, हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें पर्दे का हुक्म दिया तो पता चला कि ये हमारी मां बन चुकी हैं, उम्मुल मोमिनीन बन चुकी हैं, हुजूर की घरवाली बन चुकी हैं। चूंकि पर्दे का हुक्म बांदियों के लिए नहीं था, पर्दे का हुक्म आजाद औरतों। अब तो दुनिया में बांदी है ही कोई नहीं, याद रखो। आजकल इस्लाम के अहकाम का मजाक उड़ाने का ठेका लिया हुआ मीडिया ने। तो कुरान की वो आयत जिनमें बांदियों का जिक्र है, वो आयत मीडिया एंकर पढ़कर फिर बाद मौलवियों से पूछते हैं कि बीवी के अलावा आप बांदी भी घर में रख सकते हैं, और फिर वो इस पर मजाक उड़ाते। याद रखो किसी जमाने में गुलाम थे, बांदियां थी, और ये इस्लाम ने शुरू नहीं किए। ये आरब में सदियों से चले आ रहे थे। जंगी कैदियों को या गिरफ्तार रखा जाता है या कैद किया जाता है। उस जमाने में जेलें नहीं थी, तो अब दो सूरतें थी, या उन्हें कत्ल कर दिया जाता या उन्हें अपने घरों में रखा जाता। तो पुराने आरब दस्तूर में उन्हें घरों में रखा जाता था, गुलाम बनाकर और औरतों को बांदियां बनाकर। इस्लाम ने यह भी शुरू किया। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने तो इस दस्तूर जाहिलियत के को रफ्ता रफ्ता खत्म किया है, और तरगीब दी दो चीजों की। एक तो तरगीब दी, इन गुलामों को अपना भाई समझो, बांदियों को अपनी बहनें समझो, इख्वानुकुम खौलुकुम, ये तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। इन्हें वो खिलाओ जो खुद खाते हो, इन्हें वो पिलाओ जो खुद पीते हो, इन्हें वो पहनाओ जो खुद पहनते हो। इसकी तरगीब। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया। हदीस में आता है, साहब तो मैंने बुरा भला कहा, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। आपने इरशाद फरमाया, या बादर इन्नका इमराउन फीका जाहिलियतुन। अबू ज़र, ये जाहिलियत वाले काम है, ये जाहिलियत वाली आदत है तुम्हारे अंदर। इख्वानुकुम खौलुकुम, ये तुम्हारे गुलाम बांदियां तुम्हारे भाई हैं। इनको वो खिलाओ जो खुद खाते हो, इनको वो पहनाओ जो खुद पहनते हो। इसलिए हजरत अबू ज़र जिंदगी भर एक सूट लेते थे, आधा खुद पहनते थे, आधा गुलाम को पहनाते थे। इतना इंसाफ करते थे। और इस्लाम ने दूसरा काम यह किया, गुलामों को आजाद करने के मौके दिए, तरगीब दी। आजाद कर, किसी से भूल चूक के कत्ल हो गया, गुलाम आजाद कर। कसम टूट गई है, गुलाम आजाद कर। रोजा टूट गया है, कफारे में गुलाम आजाद कर। सदका करना है, गुलाम आजाद कर। जहन्नम से बचना है, गुलाम आजाद। इब्न उमर हर जुमे को गुलाम आजाद कर। कई हजरात ने 500 गुलाम जिंदगी में आजाद किए। तो जब बांदियां थी यही हुक्म था, वमा मलकत ऐमानुकुम, बीवी के अलावा घर में
باندھی رکھ سکتے ہو بشرطے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ اب اجماع ہو گیا اس مسئلے پر امت کا کہ دنیا سے رقیت ختم، غلامی ختم، اب دنیا میں کوئی غلام نہیں، کوئی باندھی نہیں۔ لہذا یہ جو غلام اور باندیاں رکھنے کی اجازت ہے اس وقت نہیں ہے، چونکہ غلام اور باندیاں ہیں نہیں۔ غلام اور باندیاں ہیں نہیں، خاتمہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ جو اسلامی جہاد افغانستان میں شروع ہوا، 40 سال جہاد رہا، تو انہوں نے بھی علماء نے کوئی غلام باندیاں نہیں بنائی، کوئی غلام باندیاں نہیں بنائی انہوں نے۔ فلسطین میں جہاد ہوا، کوئی غلام باندیاں نہیں بنی، لہذا کوئی نیا سلسلہ نہیں شروع ہونے والا۔ اگر باندیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، وہ بے سہارا نہ رہے۔ دنیا کو گرفتار کرتی ہے جنگی قیدیوں کو اور ان کی چمڑیاں ادھیڑ لیتی ہے، ہڈیاں ان کی توڑ دیتی ہے۔ امریکہ نے کیا کیا افغانستان میں، عراق میں کیا کیا تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ، انڈیا نے ہمارے 71 کی جنگ میں فوجیوں کے ساتھ کیا عمل کیا تھا۔ اسلام اس وحشت ناک سلوک کا قائل نہیں ہے۔ لہذا ان غلاموں اور باندیوں کو جنگی قیدیوں کے تناظر میں دیکھو، بات دور نکل گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو خریدا اور آزاد کیا اور ان سے نکاح فرمایا، اور راستے میں ہی ان کی رخصتی ہو گئی، اور حجرے آپ کے خیمے میں جو صحابہ تھے، آج میں اٹھ جاؤ، اپنی ماں سے پردہ کرو، آپ نے ماں فرمایا۔ پھر آپ نے ان کا ولیمہ کروایا، اور ولیمہ کیا تھا، بڑا دلچسپ، سفر میں تھے، فرمایا سب اپنا کھانا لے کے آؤ، کوئی اپنے بچے ہوئے ستو لایا، کوئی اپنی بچی ہوئی کھجوریں لایا، کوئی کچھ لایا، آپ نے دسترخوان بچھوایا، چمڑے کا دسترخوان بچھوایا، اور ایک پیالے کے اندر یہ سب چیزیں ڈلوا دی۔ فرمایا کلوا ولیمۃ امکم، اپنی امی کا ولیمہ کھاؤ بھائی، کلوا ولیمۃ امکم، یہ تمہاری امی کا ولیمہ ہے، ولیمہ کھاؤ، کیوں شادی ہوئی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے صحابہ نے ولیمے کا تقاضا کیا، جیسے بیت کرفی میں ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پہلے دن ولیمہ حق ہے، دوسرے دن ولیمہ درست ہے، اور تیسرے دن تو فرمایا ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا۔ ولیمہ کیا حضور علیہ السلام نے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ذرا، غور کریں بات پر۔ ایک ایسی لڑکی جس کا چند دن پہلے ہی باپ قتل ہوا، شوہر قتل ہوا، اور قتل کرنے والوں کے سردار کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہو، ذرا سوچو۔ ابھی تو باپ کا کفن نہیں میلا ہوا، ابھی تو شوہر کا کفن نہیں میلا ہوا، شوہر قتل، باپ قتل، کبیرہ قتل، پھر گرفتار۔ کتنا ٹوٹا ہوا دل ہوگا اس خاتون کا، کتنی ٹوٹی ہوئی خاتون ہوگی یہ۔ لیکن حضور کی اخلاق کریمانہ دیکھو، میرے نبی نے بھی دشمنیاں نہیں پالی۔ آج لوگ دشمنیاں پالتے ہیں، نسلوں سے بغض رکھتے ہیں، حضور نے دشمنیاں نہیں پالی، اپنے اسی دشمن کی بیٹی سے نفرتوں کے خاتمے کے لیے نکاح فرمایا، اور نکاح کے بعد ان کو سمجھایا۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں
علیہ وسلم سے زیادہ نفرت کسی کی نہیں تھی. فطری چیز ہے، باپ کا قاتل شوہر کا قاتل. لیکن حضور نے فرمایا دیکھ صفیہ، تیرے باپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پورے عالم میں اس نے ہمیں یوں نقصان پہنچایا یوں نقصان پہنچایا یوں نقصان پہنچایا، تیرے شوہر نے یہ کیا. حضور نے میرے ساتھ اس طرح مداخلہ کیا کہ میرے دل سے حضور کی نفرت نکل گئی، محبت آ گئی. اللہ کے نبی نے بغض کو نفرت کو محبت میں بدلا، الفت میں بدلا. سمجھا دیا، سمجھ گئی. اور پھر انہیں ایسا پیار دیا کہ انہیں سب کچھ بھول گیا. اسی سفر میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اونٹ پہ سوار، گجاوے میں سوار. جب کبھی کوئی گجاوا کبھی کہیں اترتے تو گجاوے سے حضور پہلے اترتے. سوار کرنا ہوتا انہیں پہلے سوار کرتے، بعد میں اتارتے پہلے سوار کرتے. اور حدیث میں آتا ہے ان کے چڑھانے کے لیے اور اتارنے کے لیے حضور اپنا گھٹنا آگے کر دیتے اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں حضور کے گھٹنے پہ رکھ کر گجاوے پہ چڑھتی، گجاوے سے اترتی. یہ محبت تھی. بیوی کو حضور نے یہ حقوق دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو یہ حقوق عطا فرمائے کہ اپنا گھٹنا پیش کر دیا، گھٹنے کو لفٹ بنا لیا، سیڑھی بنا لیا، سہارا بنا لیا. اور اس کے اوپر سیدہ صفیہ قدم رکھ کے چڑھتی، قدم رکھ کے اترتی. سفر میں تھے، واپسی پر احد کے قریب مدینہ نظر آنے لگا تو سب کو جوش پیدا ہوا. گھروں کو جانے کا تو سب نے سواریاں تیز کر دی، سب نے سواریاں تیز کر دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اونٹ تیز کر دیا. جب یہ اونٹ تیز کیا تو حضور بھی گر گئے، حضرت صفیہ بھی گر گئی. دولہا دلہن دونوں سواری سے نیچے گر گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم سے کسی نے آنکھ اٹھا کر نہ حضور کو دیکھا نہ حضرت صفیہ کو دیکھا کہ پردے کا معاملہ ہے، بدنظری نہ ہو جائے. یہ دیکھو، یہ ہے حیا کا تقاضا، یہ ہے شرم کا تقاضا کہ جب عورت گر رہی ہے بیچاری تو اس کا حجاب کھل جائے گا، اس کا کپڑا بھی اوپر نیچے ہونے کا خطرہ ہے. لہذا کسی نے اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. جلدی جلدی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، حضرت صفیہ کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا لا بھیا کچھ نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کچھ نہیں ہوا، کوئی زخم نہیں آیا. یہ ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی معاشرت. اکیلی ہے، خاندان تو سارا یہودی تھا. ایمان لائی، اسلام لائی، حضور کے حرم میں آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والی بن گئی، خدمت گزار بن گئی. حضور نے اپنی ساری گھر والیوں کے ساتھ اکٹھے حج فرمایا، حجۃ الوداع. یہ اسلام کا آپ کا پہلا اور آخری حج تھا. سب گھر والے مقام لے گئے. حج کے موقع پر تمام ازواج مطہرہ لے گئے، ہر ایک کا الگ اونٹ تھا. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ چلتے چلتے بیٹھ گیا. اونٹ بھی تھک جاتے تھے، لمبے لمبے سفر.
سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیٹھ گیا تو وہ رونے لگے. میں پیچھے رہ جاؤں, میرا اونٹ بیٹھ گیا, وہ رونے لگے. اتنی روئی کہ آنسو بہنے لگے, یوں آنسو بہنے لگے, چھم چھم آنسو بہ رہے. اور سنو, حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, انہیں چپ کروایا, اپنی زوجہ محترمہ کو چپ کروایا, اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے. حضور نے اپنی زوجہ محترمہ کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے یوں صاف کیا. مہلن رک جاؤ صفیہ, رک جاؤ صفیہ, نہ رو صفیہ, نہ رو. یہ حدیث میں الفاظ ہے. بابا وہ سب کچھ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے اور آپ بھی اس کے لیے تھانے دار بنے ہوئے. ایک اس کو صدمہ ہے, پریشانی ہے, وہ رو رہی ہے, دوسرا آپ اس کو کوسے جا رہی ہے. وہ بھی تو انسان ہے, اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے استوصوا بالنساء خیرا. یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا, آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا لوگوں بیویوں کے سلسلے میں مجھ سے خیر کی وصیت قبول کرو, اس نے سلوک کیا کرو, ان کو رلایا نہ کرو, ان کی آنکھیں نہ نکلوائی. رفیقہ حیات ہے, زندگی کا حصہ ہے. انسان کے اخلاق کا سب سے زیادہ پتہ اس کی بیوی پہ چلتا ہے, اس کے بچوں پہ چلتا ہے, چاہے آدمی بار کچھ بنتا ہے. اور یہ بزرگ کا اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے آنسو خود پوچھ رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں اور تسلیاں دے رہے ہیں. جب حضرت صفیہ کہتی ہیں میں پھر بھی رونے سے باز نہ آئی, کمزور ہوتی عورت, میں رونے سے پھر بھی باز نہ آئی. اب حضور نے مجھے ڈانٹ دیا. اتفاقاً یہ جو دن تھا میری باری کا تھا. اب قافلہ اتر پڑا, حضور اترنا نہیں چاہتے تھے, روکنا نہیں چاہتے تھے, لیکن حضرت صفیہ کی وجہ سے اتر پڑے, گھر والی کی وجہ سے پورا قافلہ اتر پڑا. صحابہ کو آپ نے کہا یہیں اترو بھائی, یہیں اترو, اب یہیں ریسٹ کرتے, ہماری صفیہ پریشان ہے. دیکھو تمام صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے اپنی اس گھر والی کے پریشانی کی وجہ سے روک دیا. پورا قافلہ رکا. سیدہ عائشہ کا ہار گم ہوا تھا, پورا قافلہ. سیدہ صفیہ رو پڑی, پورا قافلہ. یہ اخلاق رسول ہے, یہ حضور کی بیویوں کے ساتھ معاشرت ہے, گھر والیوں کے ساتھ معاشرت ہے. روک دیا پورا قافلہ. اب ادھر سیدہ صفیہ پریشان ہو گئی, حضور نے ناراض کر بیٹھے, کروں کیا. سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی محبوب گھر والی تھی, ان سے تبادلہ کیا. ان سے کہا عائشہ میں پوری دنیا کی دولت کے بدلے بھی حضور کی جو میری باری ہے حضور کے ساتھ میں کسی کو نہ دیتی, کبھی نہ دیتی. کوئی مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیتا, میں حضور کی اپنی باری کسی کو نہ دیتی. لیکن آج میں اپنی باری دے رہی ہوں, ایک شرط, اپنی باری دے رہی ہوں تجھے, بولو یار, ایک شرط پر. اور وہ شرط یہ ہے کہ حضور کو مجھے منا دو. میرے سائیں مجھ سے ناراض ہو گئے, میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے, میرا غم ٹھہر نہیں رہا تھا, میرا رونا ٹھہر نہیں رہا تھا, حضور ناراض ہو گئے, میں اپنی باری تجھے دیتی ہوں, تو حضور بنا دی. سیدہ عائشہ کو اور کیا چاہیے تھا؟
یہ صرف شوہر ہونے کی وجہ سے ازواج مطہرات حرص نہیں کرتی تھی، حضور سے محبت، رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے حرص کرتی تھی۔ ہر ایک یہ چاہتی تھی کہ آقا کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ کروں، آقا کی محبت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کروں تاکہ مجھے جنت بھی مل جائے، مجھے دنیا بھی۔ اس لیے ازواج مطہرات کی کبھی کبھی آپس میں انبن ہوتی تھی، تو اس اخلاص کی وجہ سے وہ انبن ہوتی تھی محبت رسول کی وجہ سے، حضور کی محبت، نفسانیت نہیں تھی، خواہشات نفسانیہ نہیں تھی۔ حضور کے صحابہ کو اپنی طرح مت سمجھو، ازواج مطہرات کو اپنی عورتوں کی طرح مت سمجھو، وہ آقا کی محبت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے بازی لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ غیر متوقع باری حاصل کر لی، حضور کے لیے خوشبو خیمے کے اندر لگا دی، پانی میں زعفران ملا دیا، اور پھر کپڑوں سے حجاب سے باہر آئی اچانک حضور کے خیمے میں، تو حضور نے فرمایا عائشہ تیری تو باری نہیں تھی، تو کیسے؟ حضور کیا انصاف تھا، عائشہ تیری تو باری نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی یہ اللہ کی مرضی، جس کو جو چاہے عطا کرے، مجھے اللہ نے دے دی۔ سیدہ صفیہ نے محبت رسول میں حضور کو راضی کرنے کے لیے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی، اور اگلے دن حضور نے حضرت زینب بنت جحش سے فرمایا صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا ہے، سفر کے قابل نہیں، اب تم اسے اپنے اونٹ پہ سوار کرو۔ انہوں نے کہا، انہیں بھی غیرت آ گئی، آپ کی وہ بیوی جو یہودیوں کے خاندان سے ہے اس کو ساتھ بٹھاؤ، انسان تھی تو یہودیوں کے خاندان سے، آپ کی وہ بیوی جو یہودیوں کے خاندان سے ہے اس کو ساتھ بٹھاؤ۔ بس اس بات پہ حضور ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہوئے کہ 3 مہینے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس آنا جانا کلام گفتگو چھوڑ، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو گئے کہ مجھے حضور نے چھوڑ دیا۔ 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تربیت کا انداز کہ تو نے تانا دیا کیوں یہودی خاندان کا، صفیہ کو تو نے یہ تانا دیا کیوں، حالانکہ ان کا خاندان یہودی تھا، لیکن اللہ کے نبی کو یہ تانا برداشت نہیں ہوا۔ کسی کو کیوں تانا دیتے ہو؟ تربیت اور اصلاح کے لیے 3 مہینے تک گفتگو تک چھوڑ دی۔ یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ، اور وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ حج کے اسی سفر میں اونٹوں کو ہدی کھاتے حضرت انجشا رضی اللہ عنہ، یہ اونٹوں پہ عرب سفر کرتے تھے اور اونٹ ایسے چلتے نہیں تھے، ان اونٹوں کو چلانے کے لیے عرب کا پرانا دستور تھا، ایک شخص ان اونٹوں کے پیچھے وہ اشعار پڑھتا تھا ترنم کے ساتھ، اس کو کہتے تھے ہدی، وہ ہدی خوانی کرتا تھا، جیسے یہ نعت خوانی ہے نا، ایک ہدی خوانی ہوتی، ہدی خوانی کرتا تھا، اس میں اس خوبصورت آواز پر یہ اونٹ وجد میں آ کر چلتے تھے، وجد میں آ کر چلتے تھے۔ تو اس حجۃ الوداع کے سفر میں تمام ازواج مطہرات ساتھ ہیں، اور حضرت انجشا تیز تیز چلا رہے ہیں اونٹوں کو اور ہدی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حضرت انجشا سے فرمایا رفقا بالقواریر، رفقا بالقواریر، نرمی کرو ان شیشوں کے ساتھ، یعنی یہ خواتین، یہ مستورات شیشے کی طرح ہیں، یہ شیشے کی طرح جیسے شیشہ جلتی
ٹوٹتا ہے، یہ بھی جلدی ٹوٹتی ہیں۔ جیسے شیشے کی حفاظت کی جاتی ہے ایسے ان خواتین کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اونٹ چلاؤ، آہستہ آہستہ چلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں نقصان ہو۔ یعنی یہ نرم و نازک، صنف نازک، یہ کیا ہے؟ صنف نازک۔ اور حضور نے ان کو تشبیہ دی شیشے کے ساتھ، اور ایک حدیث میں حضور نے ان کو تشبیہ دی بائیں پسلی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں پیدا کی گئی من الضلع الایسر، بائیں پسلی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، اور فرمایا بائیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دو۔ فرمایا ان شئتا اقمتہ کسرتا او کما قال، اگر تو اس پسلی کو ٹیڑھی کو سیدھا کرنا بیٹھا تو توڑ بیٹھے گا، یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جیسے ٹیڑھی پسلی کبھی سیدھی نہیں ہوتی، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، ایسے عورت میں بھی کجی کچھ نہ کچھ رہے گی، اور اس کی اگر اصلاح کے لیے تم نے اقدامات شروع کر دیے تو بھی زیادہ بیٹھو گے، توڑ بیٹھو گے۔ لہذا اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ فرمایا اس کو قبول کرو، چھوٹی چھوٹی کمیوں کو، دائیوں کو درگزر کرو، اسی حالت میں انہیں قبول کرو۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے حلم بھی بڑھا دیا، حوصلہ بھی بڑھا دیا۔ آخری بات، آج عورتوں میں حلم نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، اجرت ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں طلاق مانگتی ہیں۔ جھگڑا ہوا نہیں، شوہر سے کہا مجھے دے دے طلاق، اور وہ جب دے دیتا ہے تو ساری زندگی پھر روتی جا پاتی۔ لعنت پڑتی ہے اس عورت پر جو بلا وجہ شوہر سے طلاق مانگے۔ ان موضوعات کو بیان ہی نہیں کرتا، پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ اب پڑھنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا مطالعے کا۔ اللہ کے نبی کے دین میں سب کچھ موجود ہے، تمام مسائل کا حل موجود۔ حضور کی زندگیوں کو پڑھو، اپنا اور خوبصورت زندگی گزارو، خدا کی قسم۔ انسانی معاشرے میں اونچ نیچ ہوتی ہے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا حوصلہ تھا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ ان کی اپنی باندی نے ان کی شکایت لگا دی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی شکایت لگا دی، اور وہ شکایت یہ لگائی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہودیوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کی خیر خواہی کرتی ہیں، اور حضور سے محبت نہیں کرتی۔ عمر کی عدالت تھی، حضرت عمر کا دور تھا، امیر المومنین حضرت عمر نے حضرت صفیہ کو طلب کر لیا، جی اماں جی کیا ہوا، شکایت آئی ہے؟ تو بڑے حوصلے سے کہنے لگی دیکھو جہاں تک حضور کی بات ہے، اس روئے عرض پر رسول اللہ سے زیادہ محبت مجھے کسی سے نہیں۔ جب سے میں نے ایمان قبول کیا اور حضور کے نکاح میں آئی، حضور سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایمان بھی نہیں ہے جب تک حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ جہاں تک بات ہے یہودیوں سے کہ حسن سلوک کی، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا یہودی ہے، میرے کچھ رشتہ دار یہودی ہیں، انی لأوصلهم، میں تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتی ہوں، اور شریعت کا حکم ہے اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھو، صلہ رحمی کرو، باقی مجھے کوئی یہودیوں سے پیار شیار کوئی نہیں ہے، میں تو رشتہ داری کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک۔
حضور نے اجازت دی اپنے کافر باپ، کافر ماں اور کافر غریب رشتہ دار کی خدمت کر سکتے ہو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہو، لیکن کفر سے محبت نہ ہو۔ شکایت کرنے والی بھی حضرت صفیہ کی باندی تھی۔ گھر واپس آئی، باندی کو بلایا، ادھر آ، تو نے میری کیوں شکایت لگائی؟ باندی حکمرانی نہیں، باندی ملکیت میں ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرتی، تو نے میری کیوں شکایت لگائی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اپنی باندی سے، بتا تو نے میری شکایت لگائی کیوں؟ اس نے کہا ذالک من الشیطان، مجھے شیطان نے پھسلا دیا، یہ شیطان کی وجہ سے ہوا، شیطان کا عمل ہے، شیطان کا وسوسہ ہے کہ میں آپ کی شکایت لگا کے جاؤں۔ فرمایا اچھا اب حوصلہ دیکھو، جا اذهبی انت حرہ، جا تو آزاد، میں نے تجھے آزاد کیا، تو نے میرے ساتھ برائی کی، میں نے تیرے ساتھ اچھائی کی، جا تو ہمیشہ کے لیے آزاد۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کیا۔ 52 ہجری میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہے۔ میں نے عرض کیا تھا سوائے 2 ازواج مطہرات کے حضور کی ساری گھر والیاں جنت البقیع، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ مکرمہ جنت المعلا میں، اور ایک سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ وہ مکہ مکرمہ سے باہر مقام شریف میں۔ اور ان کے تذکرے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سیدہ میمونہ حضور کی وہ گھر والی ہیں جن کا نکاح بھی مقام شریف میں ہوا، جن کی رخصتی بھی مقام شریف میں ہوئی، جن کی وفات بھی مقام شریف میں ہوئی، جن کی تدفین بھی اسی جگہ پر ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ ہے مقام شریف، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا ترکہ 1 لاکھ تھا، اولاد تو ان کی تھی کوئی نہیں، رشتہ دار بھی اور کوئی نہیں تھے یہاں، تو آپ نے 1/3 حصے کی وصیت کی۔ یاد رکھو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، لا وصیت لوارث ہے، جس کو شریعت سے حصہ دے رہی ہے مرنے والا اس کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنا دے دینا، اس کو جو شریعت نے دینا ہے وہی ملے گا، تمہاری وصیت کا کوئی فائدہ نہیں، قبول بھی نہیں۔ کسی نے وصیت کر بھی دی، مثلا کوئی وصیت کر دے میرے بیٹوں کو دے دینا، میری بیٹیوں کو نہ دینا، شریعت ایسی وصیت نہیں مانتی۔ مرنے والا بھی ایسی وصیت کر کے اپنا خاتمہ خراب کر کے مر رہا ہے، جس کو اللہ عزت دلواتے ہیں یہ اس کو کیوں محروم کر رہا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ مال اللہ کا ہے، اللہ نے تجھے دیا تھا، تیرے بعد کسی اور کو اس نے دینا ہے، تو دخل دینے والا کون ہے؟ بیٹی کو نہ دینا، میرے فلاں بیٹے کو نہ دینا، یہ جو آپ کر دیتے ہیں شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ شریعت میں آپ ہوتا ہے صرف قاتل یا کافر بس۔ اگر وارث قاتل ہے، جس کا وارث بن رہا ہے اس کا کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ اگر یہ وہ مسلمان ہے یہ کافر ہو گیا ہے تو وراثت نہیں ملے گی کافر، ورنہ باپ راضی جائے ناراض جائے وراثت اس کا حق ہے۔ راضی ناراض ہونے کا معاملہ اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کریں گے، جزا سزا دیں گے، تم جزا سزا دینے والے نہیں ہو، تم شریعت کے حکموں کے پابند ہو۔ غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہو 1/3، صرف 1/3 حصہ، یہ علم یاد رکھو۔ انہوں نے فرمایا بس ثلث کثیر، 1/3 حصہ بھی بہت ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہ کرو۔ ایک صحابی نے ارادہ کیا میں اپنی ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا حضرت سعد کا، میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نا، انہوں نے کہا میں آدھی دے 2 ثلث دے دیتا ہوں، 2/3 2/3 حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، 1/3 حصہ میری بیٹیوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا نا، صحابی نے کہا آدھی جائیداد دے دیتا ہوں، فرمایا نا، انتظر ورثتك عالة يتكففون الناس،
کہ وہ لوگوں سے لپٹتے پھرے اور بھیک مانگتے پھرے اور لوگوں سے سوال کرتے پھرے، اس سے بہتر ہے انہیں غنی کر کے چھوڑ، انہیں مالدار چھوڑ جا۔ تو انہیں تو صدقے کر دیے، خیراتیں کر دی اور پیچھے وارث بھوکے مر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جا۔ لہذا آدھی جائیداد بھی تم نہیں دے سکتے اللہ کے راستے میں، حضرت تہائی دے دو، فرمایا تہائی دے دو، بس سلس و کثیر، سلس بھی بہت زیادہ ہے، سلس بہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے والا اپنے ترکے میں صرف 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے بس، اور وہ بھی وارث کے لیے نہیں، باقیوں کے لیے جس کے لیے وصیت ہوگی اس کو دیا جائے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، بعض خوش نصیب مدرسوں کے لیے وصیت کرتے ہیں 1/3 حصے کی، کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں مدرسہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے یہ احکام سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ رسالہ ماہنامہ اس مہینے کا ہے، بہت اہم مضامین ہے، اور میں نے شجاباد کی تاریخ بھی شروع کی ہے، تاریخ شجاباد کا ایک کالم بھی ہے، یہ قسط وار چھپے گی، آپ جاتے ہوئے یہ خریدتے ہوئے جائیں۔ وما علینا